اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببابه. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنے مومن یہاں پر موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، اور کائنات میں جہاں جہاں پر بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے رہتے ہیں، ان سب وقت کے امام 11 بیٹوں کو، جناب فاطمہ الزہرا کو، رسول خدا کو، کعبے کو، قرآن کو اور خود رحمان کو جشن ظہور مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ بہت وقت گزر جائے گا، آپ کے شیعوں کی کیا نشانی ہو؟ میرا ہمارا شیعہ ہے، تو موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور آل محمد کے غم پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام مومنین کے پروردگار رزق میں، عزت میں، بخت میں اضافہ۔ میں یہاں سے دیکھ رہا تھا جشن کی معراج تو ہو چکی، فضائل ہو چکے، پڑھنے کا کچھ باقی نہیں رہا، کیونکہ مولا کے اتنے بہترین مداخان میں نے آج دیکھے۔ میں بہت عرصے بعد آیا ہوں، تو نئے نئے منقبت خان، نئے نئے قصیدہ خان، پروردگار کے علم میں اضافہ کرے، توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے مستقبل کا۔ ہم نے جہاں تک عزاداری کو پہنچانا تھا پہنچایا، آگے یہ بچے لے کے چلیں گے۔ اب معراج تو ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا ہے باقی وقت آپ کا ہے اور میرے اوپر کسی تو آپ کا اور میرا ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ہمت کتنی دیر تک جواب دیتی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری! کیونکہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو آدھے لوگ اباسیاں لے رہے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے بھی اباسیاں آ رہی تھی۔ آیت تلاوت کی ہے، ارشاد خداوندی ہے، اِنَّ اول بیت وضع للناس۔ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اس سرزمین پر پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مخصوص کیا گیا، للذی ببکہ، جو اس زمین پر ہے جو رونے والی زمین ہے، اس زمین پر بنایا جو رونے والی زمین ہے، اور وہ بابرکت بھی ہے اور عالمین کا ہادی ہے۔ کعبے سے پہلے اس سرزمین پر کوئی گھر نہ تھا، اس لیے اللہ نے اسے اول بیت کہا، اور یہ بنا، لیکن اللہ نے پھر بھی بنوایا، اور ایسی سرزمین پر بنایا جسے کہتے ہیں کعب۔ کعب کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے وضو کی آیت پڑھ رکھی ہے یا سن رکھی ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پار کی جگہ اندر، یعنی کہ بلند جگہ کو کعب کہتے ہیں، وہاں سے نکلا ہے کعبہ۔ تو اللہ نے زمین کی سب سے بلند جگہ پر اپنا گھر بنوایا، کیوں کہ اس علی نے اس علی کو بھیجنا تھا، اس علی نے اس علی کو بھیجنا تھا، تو سب سے مہنگا پلاٹ خریدا، سب سے مہنگی سرزمین کو منتخب کیا، سب سے مقدس سرزمین کو منتخب کیا، اور سب سے مہنگے مستری کو بلایا، سب سے مہنگے مزدور کو بلایا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے ابراہیم اسماعیل میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اس سے مہنگے مستری اور مزدور کائنات میں نہیں مل سکتے۔ اور اللہ نے اجرت میں کیا دیا ان کو؟ اللہ نے اجرت میں امامت عطا کی۔
इमामत अदा की इस घर बनाने की उजरत में। अब 12 रजब आई, जो भी हामला खातून होती हैं वक्त विलादत करीब आ जाता है तो उनको महसूस होता है कि दिन या रात में किसी भी वक्त विलादत हो सकती है, तो वो कहीं पर भी होती हैं अपने घर में आ जाती हैं। आजकल हॉस्पिटल बन गए हैं, जहाँ का कार्ड बना होता है वहाँ जाके दाखिल हो जाते हैं कि वक्त विलादत करीब है। तो अब जनाब फातिमा बिनते असद मौला अली की वाला जब तकलीफ महसूस हुई तो क्या करना चाहिए था कि काबे में भी होती तो घर चले आना चाहिए था। ऐसे ही है ना, अगर काबे में भी होती तो घर आ जाना चाहिए, घर पे गुजारना होता है। लेकिन अली की माँ घर पे मौजूद थी, वहां से उठकर काबे आई। घबराहट होती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये घबराहट होती है, लेकिन पहली विलादत के वक्त होती है। दूसरी तीसरी विलादत के वक्त खवातीन को घबराहट नहीं होती। अब पहली औलाद हुई तालिब, बीबी काबे नहीं आई। दूसरी औलाद नहीं आई। तीसरी औलाद हुई जाफर, बीबी काबे में नहीं आई। चौथी औलाद हुई उम्मे हानी, बीबी काबे में नहीं आई। पांचवी औलाद के वक्त काबे में क्यों आ रही है? पांचवी औलाद के वक्त काबे में क्यों आ रही है? और जब किसी पर कोई मुश्किल पड़ती है, भाई अगर पाँव सुनो ना तो पाँव बदलते रहना। मैंने भी बदले हैं बहुत पाँव। माफी नहीं, अजान आएगी केक कटेगा, उससे पहले नहीं कटेगा। ये शर्त है आपको भी। उन्होंने क्या बात हो रही थी? केक नहीं है, हाँ तलवारें हैं, केक नहीं है, खाली तलवारें। काबे में आई। अब जब मुश्किल आती है किसी पर ना, तो वो अपने मजहब के इबादत खाने में चला जाता है। ऐसा ही है ना, जो जिस मजहब का मानने वाला होता है वो उस मजहब के इबादत खाने में चला जाता है, लेकिन जाके दरवाजे पे मानता है। कोई मस्जिद जाए तो मस्जिद के दरवाजे पे, दरगाह जाता है दरगाह के दरवाजे पे, इमाम बारगाह आता है तो दरवाजा अगर अंदर नहीं आता तो बाहर दरवाजे पे खड़ा होके मांगता है। अगर बीबी दुआ मांगने गई थी तो काबे के दरवाजे पे खड़ी होती, वहां खड़े होकर दुआ मांगती। ये काबे के दरवाजे के बिल्कुल पुष्ट में जाकर बीबी क्यों खड़ी हो गई? ये बीबी काबे के पुष्ट में जाके क्यों खड़ी हुई? दुआ मांगने आई थी, दुआ तो दरवाजे पे होती है। तो पता चला कि वही का इशारा जिस तरफ लेकर जा रहा था बीबी उस तरफ जा रही थी। अब लोग कहेंगे अली की माँ को वही कैसे हो गई? आइए मैं बताता हूँ, कुरान में है औहैना अला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ को वही की। जब की माँ को वही हो सकती है, न वो इमाम थी न नबी थी, तो अली की माँ को भी वही हो सकती है। या मैं जुमला बदल के कहूँ कि जब सांप से डरने वाले की माँ को वही हो सकती है, तो सांप के 2 टुकड़े करने वाले की माँ को वही क्यों नहीं हो सकती? दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। काबे के करीब वही का इशारा है। अपने शिकम को मत जुमले कहे हैं, या अल्लाह मेरा तुझ पर ईमान, तेरे रसूलों पर ईमान, तेरी किताबों पर ईमान। और क्या है? और आप कहो अबू तालिब काफिर था। उनकी माँ की दुआ सुने ना कि मौला अली की वाला कह रही मेरा तुझ पे ईमान, तेरे नबियों पर ईमान, तेरी किताबों पर ईमान, अपने दादा इब्राहिम के दीन की तस्दीक करती हूँ। और कहा या अल्लाह मैं तुझे इस मौलूद का वास्ता देती हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर। अभी अली दुनिया में आए नहीं हैं, उसके वास्ते दिए जा रहे हैं मुश्किल कुशाई के। अब जब दीवारें का क्या कहते हैं? क्रेक। आज भी क्रेक मौजूद है ना, तो क्रेक तो दीवारों में होते हैं, लेकिन उसमें से बंदा गुजर नहीं सकता। कम से कम दीवार 2 से 2.5 फुट जगह छोड़ेगी तो आदमी गुजर सकता है। तो अब दीवार ने 2 से 2.5 फुट की जगह छोड़ी होगी, खाली शकाफ नहीं आया होगा। मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने कहा बीबी दीवार ने इतनी सारी जगह छोड़ दी, अब इमारत गिरने वाली है, भागी है। तो बीबी की शायद आवाज आती, तमीज से बात कर, करार की माँ हूँ, फर्रार की माँ नहीं। फर्रार की माँ हूँ,
اندر سے آواز آئے کہ اندر آ جائیے، تو کوئی عام انسان وہاں رکے گا؟ وہ بے تکلف ہو کر اندر چلی گئی اور دیوار کعبہ بند ہو گئی۔ 100-150 کا مجمع تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ رسول کے چچا جناب عباس بھی موجود تھے، سارے دوڑے جناب ابو طالب کے پاس، کہا ابو طالب آپ کی زوجہ اس طریقے سے اندر بند ہو گئی ہے، جلدی چلیے ان کو باہر نکالیے۔ کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہا اچھا ہمیں چابیاں دے دیجئے، ہم جا کے کھول۔ تالا نہیں کھلا، بہت کوشش کی، تالا نہیں کھلا، کیونکہ یہ ان کے مقدر کا تالا تھا، ان سے کھلنا ہی نہیں تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے دروازے پہ آتے، کھولتے، نہیں کھلتا تو واپس گھوم کے جاتے اس جگہ جہاں سے بی بی گئی تھی۔ دیوار شگاف تو تھا، مزید نہیں کھل سکتی تھی، پھر واپس دروازے پہ آتے، پھر جاتے، پھر آتے۔ اب سب چکر لگا رہے ہیں کعبے کے ارد گرد۔ تو مشیت الہی کو ادا پسند آئی، کہا کل ایمان کی آمد ہے، کفر صدقہ اتر رہا ہے۔ کل ایمان کی آمد ہو رہی ہے، کفر کا صدقہ اتارا جا رہا ہے۔ اب ابو طالب نہیں آئے، رسول خدا کا تو آنا چاہیے تھا، انہوں نے تو ماں بن کے پالا تھا، اور رسول خدا کوئی بچے بھی نہیں تھے، 30 برس کی عمر تھی، شادی ہوئے بھی 5 سال ہو چکے تھے معلوم، وہ بھی نہیں آئے۔ اور یہ 3 دن اللہ کی مہمانی کیوں رہی؟ ولادت تو ہو گئی تھی، ایک ہی دن میں آ سکتی تھی۔ 3 دن میں مصلیت یہ تھی کہ کعبے میں اس وقت 100-150 لوگ موجود تھے۔ آج مولوی کہتا قلیل لوگوں نے روایت کی ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو 3 دن تک مکے کے چاروں طرف خبر پھیل گئی کہ کعبے میں کوئی واقعہ ہوا ہے، ایک بی بی حاملہ اندر گئی ہے، کعبہ بند ہو گیا ہے۔ تو مکے کے ارد گرد چاروں طرف جتنے گاؤں دیہات تھے سب لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 3 دن میں اتنا رش ہوا کہ دل رکھنے کی جگہ وہاں نہ بچی، تاکہ جاتے ہوئے تو کم لوگوں نے دیکھا تھا، آتے ہوئے سارے دیکھ لیں۔ اب بی بی اگر کعبے میں صرف ولادت کے لیے جاتی تو ابو طالب سے چابی لے کے چلی جاتی، اور اگر ابو طالب سے چابی لے کے جاتی تو آج مولوی کہتا ابو طالب کے بچے کعبے میں نہ آتے تو کس کے آتے، چابی ہی ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسرے دن رسول خدا اشارہ رسول خدا کو لے کر آیا۔ اب رسول خدا وہیں کھڑے ہیں، وہی دیوار کعبہ دوبارہ شگاف ہوا، وہی دیوار نے اپنی جگہ پھر چھوڑی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کپڑے میں لپیٹا ہوا بچہ لے کر آئی۔ رسول خدا نے کہا چچی میرا بھائی کیسا ہے، چچی میرا بھائی کیسا ہے، چچی میرا بھائی کیسا ہے۔ 3 دفعہ میں نے جملہ بولا، آپ وہاں تک نہیں پہنچے، بھائی بچہ تو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا بھائی ہے کہ بہن ہے؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے میرا مشن جس کے لیے رکا ہوا ہے اس کی آمد ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا 40 سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ انتظار کر رہے تھے علی آئے تو تبلیغ شروع کر۔ کہا چچی میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا آنکھیں نہیں کھولتا، دودھ نہیں پیتا اور رویا بھی نہیں ہے، بچے کی فطرت پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ کہا مجھے دیجیے، گود بدلی، مولا نے آنکھیں کھولی۔ اب پہلی نظر چہرہ رسالت پر، اب کمپیئر کرتے جانا مولا علی کی ابتدا کو اور لوگوں کی ابتدا کو، کہ ولادت کعبے میں، پہلی نظر بتوں پہ نہیں، پہلی نظر رسول خدا پر۔ جب دیکھا رسول خدا کو تو رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ نے اپنی نظر سے مجھے مخصوص کیا ہے، میں آپ کو اپنے علم سے مخصوص کرتا ہوں۔ اب جب یہ جملہ بولا یا 3 دن کا بچہ نے بولنا شروع کیا، کہا یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ تو ماننا پڑے گا کہ رسول کی ذات میں ایسی طاقتیں موجود تھی، اگر 3 دن کے بچے کو کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کر دیا تو وہ بچہ بولنے لگا۔ وہ بچہ کیوں نہ فلا پائے، ان کو تجھ جیسا امیر جو مل گیا، تجھ جیسا امیر جو مل گیا ہے۔
کہا یا علی اماں کو کئی شکایتیں ہیں. ایک شکایت کعبہ کا دروازہ بند تھا, اندر اندھیرا تھا, غار جیسا ماحول تھا, آپ کا مسیح غار میں روئے. میری بات پہنچی ہی نہیں. میں آپ کا وسیع ہوں, میں آپ کا وزیر ہوں, میں غار میں کیسے رو سکتا ہوں؟ اللہ کہیں آیت ہی نہ نازل کر دیتا لا تحزن. کہا خوراک کیوں نہیں کھائی, 3 دن سے بھوکے ہیں. کہا میں وزیر بن کے آیا ہوں آپ کا, وسیع بن کے آیا ہوں آپ کا, خوراک کسی دوسرے سے کیسے کھا سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے. تو جناب رسول خدا نے اپنی زبان مطہر مولا علی کے منہ میں دے دی اور علی اس زبان کو چوسنے لگے. اب بچے کو پہلی خوراک جو بھی دی جاتی ہے, چاہے وہ شہد دیا جائے, چاہے وہ دودھ کا قطرہ دیا جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھٹی. گھٹی. یا میں یوں کہوں کہ مولا علی کی ذات وہ ہے جسے رسالت گھٹی میں ملی ہے, جسے رسالت گھٹی میں ملی ہے. اور علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ علی وہ علی ہے کہ جس کی دنیا میں آتے ہی کہ جس کے منہ میں پہلے دن سے رسالت کی زبان موجود ہے. رسالت کی زبان. گھر لے گئے, سندھ میں بھی پنجاب میں بھی ہم بچے کو باندھتے ہیں, کوئی بندنا بولتے ہیں, کوئی کیا بولتے ہیں, مختلف طریقے. بچے کو بالکل پیک کر دیا جاتا ہے یوں کر کے, تو بچہ ڈرتا نہیں ہے, گہری نیند میں سویا رہتا ہے سکون سے. تو عرب میں بھی باندھنے کا رواج تھا, کپڑے سے باندھ کے پھر اوپر رسی باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بی بی نے کیا, اس کو عربی میں کہتے ہیں قیمات, 2 قیماتیں لی, اب ڈبل کر کے باندھ دیا, پھر انگڑائی لی, کپڑا ٹوٹ گیا. بی بی مصر کا کپڑا لائی جو بہت مضبوط تھا, جسے کوئی بھی پھاڑ نہیں سکتا تھا, اس میں باندھ دیا. پھر انگڑائی لی, قیمات ٹوٹ گیا. اب بی بی گئی چمڑے کا قیمات لے کے آئی, چمڑے کے قیمات میں لپیٹا, گٹھان باندھی, مولا نے انگڑائی لی, پھر قیمات ٹوٹ گیا. بی بی حیران, ساتھ میں کھڑے رسول خدا مسکرا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جب بی بی نے تنگ ہو کے دیکھا کہ بھائی اب تو چیزیں بھی ختم ہو گئی, چمڑے کا قیمات بھی ٹوٹ گیا, کپڑے کا بھی ٹوٹ گیا, کیا کروں؟ تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا چچی اس کے ہاتھ کیوں باندھ رہی ہو جس کو اللہ نے دنیا کا مشکل کشا بنا کے بھیجا؟ اس کے ہاتھوں کو کیوں باندھ رہی ہے؟ اس کے ہاتھوں سے تو مشکل کشائی ہونی ہے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اتنی سی گفتگو پہ راضی رہیے گا کیونکہ پڑھنے والے بہت پڑھ گئے. تو خدایا تجھے واسطہ ہے اس مولود کعبہ کا. جب کسی بڑے کے گھر میں ولادت ہوتی ہے نا, کسی بادشاہ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے, وہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے کہ جتنے مانگنے والے آئیں جو مانگے ان کو دیتے جاؤ. یا اللہ آج تیرے گھر میں ولادت ہوئی ہے اور تیرے سے بڑا کوئی بادشاہ ہے نہیں. یا اللہ اس گھر کے دروازے پہ یہ فقیر آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ جو جیسی حاجت لے کے آیا ہے آج کی ولادت کے صدقے میں کوئی خالی نہ جائے. پروردگار جو لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات آسان کر دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. یا اللہ جو روزگار کی تلاش میں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. یا اللہ جو جیسی حاجت رکھتا ہے دلوں کے ہاتھ تو جانتا ہے, لوگوں کی پریشانی تو جانتا ہے, جو نہیں بھی پکارتے ان کی بھی پکار کو جانتا ہے. پروردگار میں کس کس کا نام ہوں, تو سب کے ناموں کو جانتا ہے, تو سب کے دلوں سے واقف ہے, تو سب کی آرزوؤں سے واقف ہے. سب کی نگاہیں آج تیری بارگاہ پہ رحمت کو تلاش کر رہی ہیں کہ اللہ ان سب پہ رحمت کر دے. جتنے ہاتھ کو بلند کر کے بیٹھے پروردگار سب کے ہاتھ, سب کی جھولیاں, سب کی مرادیں پوری کر دے اس مولود کعبہ کے سب کے. یا اللہ ہماری اس قلیل ترین عبادت کو قبول منظور فرما. بانیان جشن کا اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ مومنین کا چل کے آنا, ذاکرین کا پڑھنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے درود و سلام وقت کے امام کی
بارگاہ میں پہنچا، ہمارے 12ویں بار اس کا جلد ظہور فرما، اور تمام مومنین جو اس وقت جشنوں میں نکلے ہوئے ہیں واپس اپنے گھروں تک بخیر و خوبی پہنچے، ہر مومن، ہر ذاکر، ہر پڑھنے والے کی پروردگار حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جو جیسی دعا رکھتا ہے دل میں، کوئی متمنی حج و زیارات ہے، تو جس پریشانی میں ہے پروردگار آج کی رات کا صدقہ اس کی پریشانی ختم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی